عائشہ کی حدیث ہے 476. اس میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے عقل سنبھالی. اب اس میں انٹرپریٹیشن ہے انگلش کا ایج آف پیوبرٹی ہے, یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے, اردو اور ہندی میں دیکھیں گے تو بہتر ہے. ورڈ ہے عاقل. عاقل کا مطلب ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا. تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے ماں باپ کو اسلام پہ پایا, ٹھیک ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا. اور پھر فرماتی ہے اما عائشہ کہ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ نبی ہمارے گھر صبح و شام نہیں آتے تھے. اب اس کو بڑے غور سے سننا ہے, جو بھی ویور ہمارے سن رہے ہیں اس حدیث کو بہت غور سے سننا ہے, اور صحیح حدیث ہے. ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہیں آتے. تو پھر حضرت ابو بکر نے کیا کیا, اپنے ہی گھر کے باہر کے حصے میں, اپنے ہی گھر کے باہر کے حصے میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرا لی. یاد رکھیں یہ وہ مسجد نہیں ہے جو ہجرت کے بعد تعمیر کی گئی سب سے پہلے, یہ بلکہ تب کی بات ہے جب اسلام بالکل نیا نیا شروع ہی ہوا تھا. تو اپنے ہی گھر کے باہر کے حصے میں حضرت ابو بکر نے نبی کے لیے ایک مسجد تعمیر کرا لی, یعنی کہ ایسی جگہ جہاں خاص طور سے نماز پڑھی جا سکے, قرآن پڑھا جا سکے, ٹھیک ہے. اور پھر نبی اس میں یا ابو بکر خود اس میں قرآن قرآن پڑھتے تھے. واضح ہو گئی بات. اچھا یہ بتائیں بھائی اسماعیل بھائی, وائی اسلام بھائی اور اسماعیل بھائی بڑا سیم نام, اس پہ اگر ہم کوئی سوال کریں, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں اسماعیل بھائی چلیں آپ سے میں ڈسکشن کرتا ہوں کہ یہ یہاں تک دیکھیں حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں, اپنے گھر کے ہی باہر کے حصے میں یا گھر میں ہی جو ہے ایک جگہ بنا رہے ہیں جہاں پہ نبی قرآن پڑھ سکیں, ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے, یہاں سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان پبلکلی بھی کھلم کھلا بھی دین کا کام نہیں کرتے تھے, کھلم کھلا عبادت نہیں کرتے. واضح ہو رہا ہے کیونکہ گھر میں ہی بنائی جا رہی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کون بتا رہی ہے یہ والی بات؟ اما عائشہ بتا رہی ہیں. جی. ابھی سوچے کتنے پہلے کی بات ہے. اچھا لیکن اب اس سے ڈیٹ کیسے متعین کریں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں چلے پہلے کی بات ہے, اور جب اما عائشہ بتا رہی ہیں تو کم سے کم 5-6-7 سال کی تو رہی ہوں گی نا, جب عقل سے سمجھ لیں کیا ہو رہا ہے, یہ قیاس ہوگا. لیکن کیسے ڈیٹ متعین کریں کہ یہی ڈیٹ ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اتنا واضح ہو گیا کہ یہ جو بات اما عائشہ بتا رہی ہیں یہ وہ خود دیکھ رہی تھیں, خود سوچ رہی تھیں, اور یہ تب کی بات ہے جب مسلمان کھلم کھلا عبادت یا دعوت کا کام نہیں کرتے تھے, جبھی حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں ہی یہ مسجد بنا لی. کلیئر ہے؟ اما عائشہ آگے بھی فرماتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں ہیں, مشرکہ عورتیں ہیں جو ادھر کی تھیں, وہ آیا کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے یا غالباً حضرت ابو بکر کا قرآن سن کے وہ رک جاتی تھیں. وہ خوبصورت پڑھا کرتے تھے, ہے نا, اور خوبصورت کلام پڑھا کرتے تھے, تو اور رونے لگتے تھے, ہے نا. وہ عورتیں جو ہوتی بچے کے سننے لگتے تھے. اس سے لوگوں کو برا لگا, جو قریش کے سردار تھے وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اس حدیث سے اسماعیل بھائی یہ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تب کا زمانہ ہے جب اسلام کھلم کھلا تبلیغ نہیں کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے بات. اور اما عائشہ یہ بات واضح طور پہ بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے اسماعیل بھائی؟ ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ٹھیک بات ہے. اب کر رہے آگے اب اس میں ایک پوائنٹ ہے جو ہم ڈالیں گے اور اس سے سارے معاملے کھل جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ بتائیں اسماعیل بھائی, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت عمر جو تھے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تو کھلم کھلا لوگ اسلام کی دعوت دینے لگے, نماز پڑھنے لگے. کلیئر ہے بات؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا. ہاں بالکل صحیح بات. آپ سمجھے, حضرت عمر نے اس وقت تک, اس واقعے تک اسلام قبول نہیں کیا ہوگا. لیکن اما عائشہ پہلے سے بتا رہی ہیں, اس سے بھی پہلے بتا رہی ہیں کہ دیکھیں ایسے ایسے میں جانتی ہوں کہ میرے والدین جو ہیں کیا تھے, مسلمان تھے. تو یعنی کہ اما عائشہ اتنی بڑی تھیں کہ اپنے والدین کو مسلمان سمجھتی تھیں اور خود بھی اسلام پہ تھیں. اب وہ خود بھی اسلام پہ کیسے تھیں, اور حضرت عمر سے پہلے بھی اسلام قبول کر چکی تھی, وہ کیسے تھی ہم ثابت کرتے ہیں. جی جی. ایک اور حدیث ہے جو میں نے پورے ڈیٹیل میں بتایا, اس میں بخاری میں 4764905, اس میں بھی یہ ہے کہ تم پبلکلی جو تم یہ کھلم کھلا جو قرآن پڑھتے ہو, حضرت ابو بکر سے کسی نے بولا تو ایسا نہ کیا کرو, ٹھیک ہے. اور پھر حضرت ابو بکر جو ہے ہجرت حبشہ بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن رک گئے, کسی نے روکا ان کو, یہ تو آپ بہت نیک آدمی ہیں, آپ جیسا انسان باہر جائے گا تو ہمیں برا لگے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر اب غور سے سننا ہے اسماعیل بھائی, ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ کا نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے. 6 سال کی عمر میں کب نکاح ہوا؟ ہجرت پہ ہوا. ہجرت کا ٹائم ہوتا ہے, ہجرت کے آس پاس 1 سال پہلے جیسے بھی ہوا. اگر اس وقت سے عمر لگائی جائے اور 6 سال کم کر دی جائے تو ہجرت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ, پہلی ہجرت حبشہ کی بات چل رہی ہے. کون سی پہلی ہجرت حبشہ؟ یعنی کہ یہ جو حضرت ابو بکر نے مسجد بنوائی نبی کے لیے گھر میں, جب وہاں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد پھر کیا وہ لوگ اٹریکٹ ہونے لگے. پھر قریش کے سرداروں نے دھمکیاں دی, پھر بولا کہ تم چلے جاؤ. پھر حضرت ابو بکر نے ارادہ کیا کہ میں ہجرت حبشہ کر جاؤں گا. تو پہلی میں نہیں جا پائے, پھر دوسرے میں ارادہ کیا. تو یہ ہجرت حبشہ کی ڈیٹ سب کو معلوم ہے کتنی ہے, 615 AD, ہجری نہیں AD.
تو یقیناً یہ واقعہ جو ہے 615 کا ہوگا، 615 سے پہلے کا ہے یہ جو واقعہ ہے مسجد بنانے کا. اما عائشہ بیان کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ اتنی بڑی ضرور تھی، ہوش تھا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر بخاری کی روایت مان لی جائے اسماعیل بھائی 6 سال میں نکاح والی، تو اس 615 میں تو اما عائشہ کو پیدا ہی نہیں ہونا ہے، وہ تو پیدا ہوں گی 617 میں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل میں سمجھ رہا ہوں. تو یعنی کہ اس وقت تک تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے. اور اما عائشہ تو روایت کر رہی ہیں کہ میں مطلب اس طرح سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، میں عقل میں دیکھتی تھی کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ صحیح حدیث سے واضح ہو گیا کہ 6 9 والی بات تو بالکل ہی جھوٹی ہے. میں یہ بھی نہیں بولوں گا کمزور ہے، جھوٹی روایت ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی راوی کی وجہ سے وہ وہاں غلطی آئی ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تو اگر یہاں سے کاؤنٹ کریں کہ اس وقت جب اما عائشہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ مسجد بنائی گئی تھی، تو مان لیجیے منیمم مان لو کہ 5 سال کی ہوں گی وہ، ہے نا، 5 6 سال کی تھی اس وقت. 615 میں 5 6 سال کی تھی. تو بڑی آرام سے اما عائشہ کی رخصتی کے وقت عمر 19 سال سے 21 سال بڑھ جاتی ہے. کتنی سال؟ 19 سال سے 21 سال بڑھ جاتی ہے. بھائی اسلام بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، اسی جی واقعے سے آ بڑھیا رہی آ رہی ہے سلمان بھائی، بڑھیا آواز آ رہی ہے. ہے. ہاں اور ایک میں اگر تھوڑا سا انٹرپٹ معافی چاہوں گا، ایک مزیدار بات بتاتا ہوں میں کہ بتائیے آپ بتائیے. کی جو اتنی ساری جو ڈیٹیل ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی ایک سے مسلم یہ بولتا ہے کہ کیا کرو گے جب یہ مرنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ نہیں وہ واقعی میں 6 سال کی تھی، تو مرنے کے بعد تو پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جہنم بھی ہے. اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر جہنم بھی ثابت ہو جائے گی. میں اسلام ان کے لیے اگر کام آسان اسلام میں ان کے لیے ہاں، میں ان کے لیے کام آسان کرا ہوں الحمدللہ. بھائی اسلام بھائی اسماعیل بھائی، میں مرنے سے پہلے جی ثابت کر دیتا ہے جس 6 اور 9 سال کی نہیں تھی. وہ تو کر ہی ٹھیک ہے. رہے ہیں ماشاء اللہ، وہ تو کر ہی رہے ہیں. ہاں، بس وہ میں مرنے تک کا انتظار نہ کریں. زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے کسی کی بھی، پہلے ہی ثابت کرنا. اتنا مشکل جی نہیں ہوتا کسی کام کا سچ کرنا کہ اس کو ہر چیز کے لیے آپ کو مرنے کی ضرورت پڑ جائے. ہاں نہیں، بہت قیامت مشکل. میں قیامت میں ہاں میں قیامت میں سمجھ اگر گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ہاں جو ہے حضرت عائشہ کی حقیقت صحیح تھی، تو پھر وہ اسلام بھی تو سچا ثابت ہو جائے گا کہ باقی باتیں بھی مانو. وہی تو نہیں. دوسری ایسے بات یہ کہ آپ سوچیں اگر یہ سوال کسی نے پوچھا ہے آپ سے، تو اس کے ذہن پہ ہاں کتنی بری طرح یہ 6 اور 9 والی بات لگی ہے، کتنی بری طرح لگی ہے. بالکل بالکل تو اس بالکل. لیے ہمارے اسکالرس کو سوچنا چاہیے جب وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، اس کے ٹی ویز پہ آ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے ہاں کہ آپ کی باتوں سے کئی لوگ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں. اور ڈاؤٹ کئی میں آ لوگ وہ جاتا ہے. زندگی بھر کے لیے وہ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ بھائی اگر ثابت ہو گیا تو میں کیا کروں. ایسا نہیں ثابت ہوتا. کوئی بھی خراب چیز اسلام سے تو کبھی ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے آگے چلیں بڑھتے ہیں. چلیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کنٹینیو یہ کریں. امپورٹنٹ حدیث بھی. مزاقیہ بات تھی، کنٹینیو کریں ہاں آپ. کوئی بات نہیں. جی تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ابو بکر کا جو واقعہ اما عائشہ بیان کر رہی ہیں، جب سے میں نے وہ سنبھالا مسجد والا واقعہ، یہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، کیونکہ یہ لوگ پبلکلی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں نا، پھر لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور اما عائشہ واضح بیان کر رہی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا. اس کے علاوہ بھی ہم اور آپ کو حوالے یہاں پہ دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ابن ہشام سے روایت ہے، حالانکہ ہم ابن ہشام کو میں خود حجت نہیں مانتا، لیکن ابن ہشام سے انہوں نے لیے، ان کے حوالے سے میں بول رہا ہوں کہ اما عائشہ نے اسلام قبول کیا جب وہ بہت کم عمر کی تھی، اور 18ویں مسلمان تھی. کون سے نمبر کی تھی بھائی اسلام بھائی؟ 18ویں، 18 اس کا حوالہ دے رکھا ہے. اور ٹھیک ہے، ابن ہشام بھی یہ والی بات لکھتے ہیں، اور بہت سارے پوری لسٹ گناتے ہیں ابن ہشام کون کس نے اسلام قبول کیا. اما عائشہ کا بھی اس میں نام ہوتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہوا ہے اسماعیل بھائی کہ نبوت کے 6ویں سال انہوں نے اسلام قبول کیا. کون سے سال؟ 6 6ویں سال. سال. تو اب سیدھی بات ہے، یہ سارا واقعہ 6 سال سے پہلے کا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہاں ہے کہ ان سے پہلے 39 آدمی کیا لا رہے ایمان قبول کر چکے تھے. وہ کون سے تھے؟ 40 میں تھے. وہ کون سے جی 40 میں؟ اب کچھ اہل حدیثوں نے بڑی بات یہ ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ اما عائشہ تو حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لائی ہیں. اب کیا کریں؟ یہ تو بہت بڑی ہو جائیں گی. تو صحیح ہے. انہوں نے بولا کہ نہیں، اصل میں یہ والی بات جو ہے نا حضرت عمر کی کہ 40 آدمی تھے، وہ جھوٹی بات، غلط لگتی ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ دیکھیں حضرت عمر سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں ہوئی ہے. تو ہجرت حبشہ میں تو 80 سے زیادہ مسلمان تھے، یہاں تھے. اور لیکن یہاں پہ اور اس کے بعد حضرت عمر اسلام لائے. اچھا ٹھیک ہے، پھر تو حضرت عمر جو اسلام لائے وہ 40 میں ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا جب ان سے پہلے 80 سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، تو وہ 40 میں کیسے؟ تو اس لیے حضرت عمر والی بات غلط ہے. یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہمارے. اب بھائی ہمارے اہل حدیث بھائی کی بات کیسے غلط ہے؟ وہ ایسے غلط ہے، یا پھر جو ایمن اہل حدیث ہیں جنہوں نے پورا میٹیریل لیا ہے، کہ حضرت عمر کے لیے یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ 40 میں مسلمان تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 میں مرد تھے.
کیا لکھا رہتا ہے 40 مرد تھے, اور جو ہجرت ہوئی تھی ابشا میں اس میں 80 مسلمان تھے, 80 سے زیادہ, عورتیں بھی, آدمی بھی, بچے بھی, اس لیے دونوں باتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بےمانیاں کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسا ہے. کوئی نہیں ہے, 40 میں تھے مرد, اما عائشہ 18ویں مسلمان تھی, یعنی کہ مرد عورت سب ملا کے 18ویں تھیں. حضرت عمر 40ویں مرد تھے, یعنی کہ وہ 100 کے بعد, 100 مسلمانوں کے بعد لائیں. کتنے بعد میں اسلام قبول کیا؟ اما عائشہ نے بہت پہلے کر لیا اس سے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں بھائی اسلام بھائی. ہاں بھائی بالکل بالکل ماشاء اللہ. مجھے لگ رہا ہے اب تک تو اتنی ہو گئی ہیں کہ ڈائبٹیز ہو ہی جی جائے جی گی اس سے کنٹینیو کریں. اب تک اتنی دلیلیں ہو گئی ہیں کہ ڈائبٹیز ہو ہی جائے گی. اب ہمیں آنے والی سلائڈس میں کینسر اور کر دینا بس. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں.